السلام علیکم۔ میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بڑا ہی مشہور ٹاپک ہے جو ہر کسی کی زبان پہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اس بارے میں بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو بڑے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کہ یہ مسائل کیوں ہیں، کس وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ میں مشہور زمانہ جو ٹاپک ہے ساس بہو کا، وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ساس کی بہو کے ساتھ کیوں نہیں بنتی اور بہو کی ساس کے ساتھ کیوں نہیں بنتی، کیوں ہمارے معاشرے میں یہ جو سسرالی معاشرہ ہے اسے ظالم کہا جاتا ہے، یا بہو اپنے ساس کے ساتھ صحیح طرح کیوں نہیں کوآپریٹ کر پاتی۔ تو سمپل سی بات ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں مانتی، اپنی سگی بیٹی نہیں مانتی، اور جو ساس ہوتا ہے، جو بہو ہوتی ہے، وہ اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں مانتی۔ وہ کچھ اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بہو جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے کچھ برا کہتی ہے، بھلا کہتی ہے، یا اسے گالی گلوچ کرتی ہے، یا اس کا کوئی کہ غلط کام کرنے کی وجہ سے، یا گھر پہ کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی ماں تھپڑ بھی مار دیتی ہے اسے۔ تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ کبھی دل پہ وہ بات نہیں لیتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا دن ایک دن ناراض ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کامن ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ وہ کبھی اپنی کسی دوست کے آگے شکوہ نہیں کرتی کہ میری ماں مجھے آج مارا ہے، میری ماں دنیا کی گندی ترین عورت ہے، یہ وہ کبھی نہیں کہتی۔ وہ بات اپنے دل میں بھی نہیں رہتی، وہ بات ایک کان سے سنی دوسرے کان سے ختم ہوگی۔ صبح وہی اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی وہ دوبارہ پاؤں دبا ہوتی ہے، وہی بھائیوں کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گھر میں سب کچھ ٹھیک چاہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہی عورت، وہی لڑکی جب بہو بن کر آتی ہے تو اسے لفظی طور پر تو اپنی ساس کو ماں کہتی ہے، لیکن اسے اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ اس کی وہی ساس جب اسے اتنا کہہ دیتی کہ بیٹا تھوڑا سا جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا دیا کرو، تو وہ اس بات پہ غصہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی اس سے تو میرے دیر تک سونے تک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہہ دیتی ہے اگر بیٹا تھوڑا سا کام گھر کے لیے کروا دیا کرو، تو اس عورت نے فوراً بہو نے اسے غصہ اس بات پہ کر جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کرنی ہوتی ہے، اپنے میاں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے، آپ کی ماں تو ہے وہ مجھے سمجھتی نہیں ٹھیک۔ اس نے باتیں دل پہ رکھ لینی ہوتی ہیں، اپنی ساس کی باتیں جو بہو ہوتی ہے وہ دل میں لے لیتی ہے، اس کے بارے میں غلط خیال پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بغض رکھ لیتی دل میں، ٹھیک ہو گیا۔ بغض رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی ساس سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت اپنی ساس کو نیچا دکھانے میں رہتی ہے، وہ اپنی ماں کے آگے اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہے، معاشرے میں دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی فرینڈ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ سب کے ساتھ اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہے کہ میری ساس تو اس طرح کرتی ہے، مجھے تو جینا حرام کر دیا۔ اچھا، کیا ضرورت ہے؟ اب اسی بہو کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے گھر میں جب اس کی ماں اسے مارتی تھی یا برا بھلا کہتی تھی یا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ بات اپنے دل پہ نہیں لیتی تھی، فوراً اس بات کو دل سے نکال دیتی تھی، کبھی بھی الٹا ریئیکشن نہیں لیتی تھی۔ تو اگر یہی صورتحال، اگر یہی ریئیکشن، یہی بات وہ اپنے سسرال میں کرے کہ اس کی ماں اگر کچھ کہے وہ سمجھے، اس کی ساس اسے کچھ کہے تو وہ کہے میری ماں ہے، جس طرح میری ماں میرے ساتھ اگر گھر میں کچھ کر لیتی تھی، برا بھلا کر لیتی تھی، تو کوئی میں دل پہ بات نہیں لیتی تھی۔ اگر اس کی ساس صبح اس کو لڑتی ہے، اسے تھپڑ بھی مارتی ہے، اسے برا بھلا، حالانکہ تھپڑ تو مارتی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر فرض کیا وہ برا بھلا کہتی بھی ہے نا، اگر اس کی ساس اسے ناراض ہو جاتی نا تو کھانا بنا کر جائیں دیں، امی جی یہ کھانا کھا لیں، تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بن جائے گا۔ اس کی ساس کی جو ہوگی اس کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ عزت بنے گی کہ یار میں نے تو اسے کہ اسے بدتمیزی کی، اسے میں نے برا بھلا کہا، تو یار کتنی مجھے محبت دے رہی ہے۔ اب کسی کو رسپیکٹ دو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے سے آپ کو رسپیکٹ نہ دے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ساس بھی آ جاتے ہیں، ساس کا بھی جو ہے نا اس کا بھی ریئیکشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی بھی جب بیٹی اپنے گھر میں ہوتی ہے نا، وہ اپنی بیٹی کے عیب بھی چھپاتی ہے، اپنی بیٹی کے کہ جب اس کی بیٹی کوئی اوٹ ٹانگ حرکت کرتی ہے یا کوئی بھی ایسا کچھ کرتی ہے، گھر کا کام نہیں کرواتی، کچھ بھی کرواتی ہے، تو وہ جو ماں ہوتی ہے اس وقت اپنی بیٹی کو اگر تھپڑ مار بھی لیتی ہے تو اس کی بات دل پہ نہیں لیتی کہ آج مجھے اس نے کپڑے نہیں دھو کر دیے، آج میری بیٹی نے مجھے سالن بنا کر نہیں دیا، آج اس نے روٹی بنا کر نہیں دی، آج بھائیوں کے کپڑے نہیں دھوئے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی گھر کے کام اگر نہیں کیے ہوتے تو وہ 1-2 دن اپنی اگر بیٹی سے ناراض ہوتی ہے، تیسرے دن وہ دل میں بات نہیں رکھتی، وہ کسی کو باہر جا کر یہ اپنی کہ بہن کو نہیں بتاتی، اپنی ننند کو یا اپنی دیورانی کو نہیں بتاتی، یا کسی اپنی کولیگ کو نہیں بتاتی کہ میری جو بیٹی ہے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتی۔ لیکن جب اس کی بہو آتی ہے
بہو تھوڑا سا کہہ دیتی کہ امی جی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میں کام نہیں کر سکتی، وہ فوراً غصہ کر جاتی، وہ فوراً اپنے مطلب جو دوست ہوتی ہیں، جو اپنی کولیگز ہوتی ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، فوراً ان کو کہتی جا کر کہ میری تو بہو نخرے بڑا کرتی ہے، میری بہو میرا کہنا نہیں مانتی، میری بہو سارا دن سوئی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں کرتی۔ جانے دیں، اس معاشرے کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اپنی بیٹی سمجھیں اسے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو میں نہیں کہتا کہ کبھی بھی آپ کو مسئلہ پیدا ہوگا، کبھی بھی کسی معاشرے میں، کبھی بھی ہمارے گھروں میں یہ سسرالی معاشرے کو ظالم نہیں کہا جائے گا۔ اگر بہو اپنے فرائض پورے ادا کرے، ساس اپنے فرائض پورے ادا کرے، بہو اسے ماں سمجھے اور جو ساس ہے اسے بیٹی سمجھے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، ہر گھر خوشحال رہے گا، کبھی بھی یہ ساس اور بہو کی لڑائی نہیں ہوگی۔ شکریہ۔